ہمیں ویسے ساتھ تو ایران کا دینا چاہیے، امریکہ کا نہیں دینا چاہیے، امریکہ دوغلا ہے۔ یہ غزوہ ہند ہونا ہو، یہ ادھر ہی سے شروع ہونا ہے، یہیں سے شروع ہونا ہے، یہ شام سے، عراق سے، ایران سے، تو یہ ہونا ہے، ہونے دیں۔ پاکستان کو اس وقت صرف مسلم اتحاد کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلم اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ چھڑ گیا تو براہ راست پاکستان پر بھی اثر پڑے گا۔ ایرانی فوج کے سربراہ کو امریکہ نے قتل کر دیا ہے، اس کے بعد ایران اور امریکہ آمنے سامنے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ہمیں ویسے ساتھ تو ایران کا دینا چاہیے، امریکہ کا نہیں دینا چاہیے، امریکہ دوغلا ہے اور امریکہ نے آگے کئی موقعوں پر ہمیں دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اب ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ ہماری جو پالیسی ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اصل میں ہم ایران کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پاکستان ایران کا ساتھ دے گا؟ پاکستانی حکومت شاید اندرون خانہ شاید دیں، ہاں ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے ساتھ دیں۔ مسلمان بھائی تو کشمیری بھی ہیں، ان کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ ان کا ساتھ بھی دیں گے ہم انشاءاللہ، ان کا ساتھ تو دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی۔ ابھی تک وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ ابھی تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، آواز تو اٹھائی گئی لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے جو حق ادا کیا ہے وہ پورا کیا ہے۔ اب وہ جو عالمی قوتیں ہیں، عالمی ادارے ہیں، وہ بالکل ٹھس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہمارے وزیر اعظم کا حق صرف تقریر کرنا تھا؟ نہیں، تقریر کرنا تھا اور عمل بھی کرنا ہے، وہ بات نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم بھرپور طریقے سے کریں گے اور ان کو آزادی بھی دلائیں گے اور ہم دہلی میں اپنا پرچم لے آئیں گے، ہمارا ہے دہلی۔ آپ کو کیا سمجھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کب متعین وقت کب آئے گا؟ انشاءاللہ ان قریب ہے، دور نہیں ہے، ان قریب ہے، بس اب ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، امریکہ تو بدماش ہے، اس نے پورے عرب کو تباہ کر دیا ہے، پہلے لیبیا سے شروع ہوا ہے، سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، عراق کا بیڑا غرق کیا ہے، ابھی ایران کے لیے وہ یہ کر رہا ہے۔ یہ ان ملکوں کو چاہیے کہ یہ اکٹھے ہو کے کچھ مطلب ایسا کام کریں کہ یہ لوگ بدماشی نہ کر سکیں۔ یہ خطے کے بدماش ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، ٹیکنالوجی دنیا کی موجود ہے، اور ہمیں معاشی لیول پہ انہوں نے کمزور کیا ہوا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہم ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کا۔ بدماشوں کو دیکھیں نا، ایک عام غریب آدمی تھانے دار کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بولے گا تو اس کے منہ پہ چپیڑ آئے گی۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمارے عرب ملکوں کا ہے کہ ہم ان کی بات پہ مانتے چلے جا رہے ہیں، جیسے امریکن کہتے ہیں۔ آج سعودی عرب کا کیا حال ہے کہ سعودی عرب میں جو کچھ قانون تھا، اللہ کا قانون تھا، اس کو بھی انہوں نے چینج کرا دیا ہے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی، ان کو سمجھنا چاہیے۔ جو باقی بیٹھے ہیں یہ ایک ایک کر کے ان کو مارتا رہے گا، اکٹھے ہو جائیں اور ساری توپوں کا رخ اس کی طرف کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے اقدامات ہیں جو پاکستان کو اٹھانے چاہیے ایران کے لیے؟ دیکھیں نہیں، ایک پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ یہ پہلی معاشی سطح پہ نیچے دبا ہوا ہے، جیسے بہت سارے لگڑ بگڑ کٹھے ہو جاتے ہیں نا، ایک شیر کو بھی قابو کر لیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ مطلب ان کووں کی طرح ہی چیخنا شروع کر دیں اور چلانا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے نا اپنی جگہ پہ قابو آ جائے گا، ورنہ اسی طرح اگر چیخنے سے کام ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو جاتا؟ دیکھیں چیخنے سے نہیں، چیخنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، باہر دنیا کے پاس بھی ہے، کیوں امریکہ میں ڈراتا ہے؟ ایران مارے نا ایک میزائل امریکہ کو وائٹ ہاؤس پہ، کیا مسئلہ ہے؟ اب بھائی انہوں نے آپ کا بندہ ادھر مارا ہے میزائل مار کے، آپ کیوں نہیں مارتے ہیں؟ موت اسی کی آنی ہے جس کی لکھی ہوئی ہے۔ دلیر بنے نا، ٹیپو سلطان بنے، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، ان کی طرح نکلے نا۔ یہ ڈر کے جب نکلتے ہیں تو پھر ان کے سر پہ لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے یہ غزوہ ہند ہونا ہو، یہ ادھر ہی سے شروع ہونا ہے، یہ یہیں سے شروع ہونا ہے، یہ شام سے، عراق سے، ایران سے شروع ہونا ہے۔ آج انڈیا کی جو حالت ہے تو یہ ہونا ہے، ہونے دیں۔ اگر اوپر سے لکھا ہوا ہے، ہمارے پیغمبروں نے اس کی خوشخبری دی ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، تو ہمیں بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ ہم شہید ہوں گے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا میں اور ان کے ہوتے ہوئے غزوہ ہند ہوتا ہے اور یہ شہید ہوتے ہیں، جنت کے وارث بنتے ہیں، تو ان کو کود پڑنا چاہیے بیچ میں۔ امریکہ نے ایرانی فوج کے سربراہ کا قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، اس صورتحال میں پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟
पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर तरफ से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जैसे इंडिया में है, रोहिंग्या में है, हर जगह पे हो रहे हैं, बोस्निया चेचनिया हर जगह पे मुसलमानों का बुरा हाल है, फ़लस्तीन में। तो मुसलमानों को सिर्फ इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो इन्हें चाहिए कि वो ईरान का भी साथ दें और बाकी सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके कश्मीर का, फ़लस्तीन का और बाकी इलाकों का भी साथ दें, ताकि हम मुसलमान जो हैं वो इस चीज़ के लिए उठ सकें कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और मुसलमानों की जो इस वक्त हालत है उसको बेहतर किया जा सके। इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से राब्ता इख्तियार कर लिया है, इस हवाले से अब क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा? नहीं देना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए अमेरिका का, क्योंकि इस वक्त जो अंग्रेज़ हैं या जो भी ईसाई कम्युनिटी है वो सब इकट्ठी है। तो अगर पाकिस्तान भी इस वक्त वही कशकोल बिठा के लेके बैठ जाएगा और तो फिर पाकिस्तान का वही बुरा हाल होगा जो इस वक्त जिस कंडीशन में पाकिस्तान पहुंच चुका है। यहाँ पे आगे इनके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि ये मुसलमानों की तरफ जाएं और मुसलमानों का साथ दें और मुसलमानों को इकट्ठा करें ताकि इनके सामने खड़ा हुआ जा सके। सर, ईरान फौज के सरबराह का कत्ल कर दिया गया है और इस हवाले से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भरपूर साथ देना चाहिए और अल्लाह न करे अगर ये जंग छिड़ गया तो बराह रास्त पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है ना वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और पुराने ताल्लुकात है उसके साथ और मुसलमान इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान को चाहिए कि उसकी भरपूर हिमायत कर ले। अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो किसी मुसलमान मुल्क का खैरख्वाह नहीं बन सकती है। ईरानी फ़ौज के सरबराह का कत्ल हुआ है और इस हवाले से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तो पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए? देखें जी, बिल्कुल ईरान का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो बार बार गलती कर रहा है, गलती दोहरा रहा है। और इस वक्त जो अमेरिका का सदर है ट्रंप, वो तो बिल्कुल जिस तरह अकेले तनहा अकेले फ़ैसले कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। तो बाकी हमारा जिस तरह इमरान ख़ान साहब का पिछले दिनों कश्मीर के हवाले से इस पे स्टैंड रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये टाइम है कि इस टाइम पे इनको ईरान का साथ देना चाहिए और ये अमेरिका के साथ जो है थोड़ा सा अपना जो अपनी पोजीशन है उसको वाज़े करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए।